اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پارس رضا پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں ایک رات شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کا عربی لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات یا طاقت و قوت والی شب ہے۔ یہ رات مسلمانوں میں پورے سال کی سب سے مقدس رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو قرآن و آسمان دنیا پر نازل ہونے اور پھر اسی رات میں زمین پر بذریعہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کی وجہ سے بے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات متعینہ طور پر نامعلوم اور غیر متعین ہے، لیکن اس کا عمومی اطلاق رمضان کے آخری عشرے کی راتوں پر ہوتا ہے۔ یعنی شب قدر کی رات کوئی واضح نہیں کہ یہ کون سی رات ہے، جیسے یہ 23 کی رات ہے یا 24 کی رات ہے یا 25 کی رات ہے، مگر اس کو رمضان کے آخری عشرے میں منایا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ رمضان کے مہینے سے مراد قمری تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ عربی میں مہینے کو شہرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ رمضان نام کی وجہ سے مجاہد کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا ایک نام ہے، اسی طرح یہ رمضان اللہ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے۔ رمضان سے بنا ہے جس کی معنی گرم پتھر کے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و دنیا پر اس ماہ میں نازل ہوا، خاص طور سے شب قدر کی رات میں، پھر آسمان و دنیا سے وقتاً فوقتاً مختلف ایام و ماہ میں 23 سال کی مدت میں اس زمین پر اترا۔ مقسم بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ساتھ رمضان کے مہینے کی شب قدر میں آسمان و دنیا کے بیت المعزت پر اتارا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی 23 سال کی مدت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ ہدی للناس یعنی گمراہی سے بچانے والا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر ایک ساتھ مکمل رمضان کی شب قدر میں نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے محمد پر جتنا اللہ نے چاہا بذریعہ وحی نازل کیا جاتا رہا۔ جب بھی شب قدر کی رات میں آپ عبادت کریں تو مجھے اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر کسی کا دھیان نہیں جاتا، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ میری ان ویڈیو کو اگر بچے بھی دیکھیں تو بچوں کی سمجھ میں بھی چیزیں آئیں۔ میرا مقصد اصلاح کرنا ہے اور میرا مقصد اپنے دین کو سمجھانا ہے، اور میری ان باتوں کو سمجھانے کے لیے آپ میری مدد ضرور کریے گا۔ آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اور لائک کر کے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔